تقریب کے حوالے سے ہی سب سے پہلے درخواست کرتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد جاوید صاحب جو ہمارے عالمی درجات کے متدرب طے ہوئے ہیں اور میرے لیے بمنزلہ استاد کے ہیں، استاد حدیث جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت کے حضرت والا تشریف لا کر اپنے تجربات کی روشنی میں تدریب المعلمین کے حوالے سے ہمیں بتائے کہ تعلیمی انحطاط کیوں کر دور ہو سکتا ہے اور کس طرح دور ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے جو جامعہ کے طلبہ ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ براہ کرم یہاں سے چلے جائے۔ آپ حضرات کا یہ پروگرام نہیں ہے، یہ صرف تدریب المعلمین کا پروگرام ہے، آپ کا وہ پروگرام نہیں ہے، آپ کی چھٹی ہے۔ حضرت والا کا حکم ہے کہ اگر کسی کو تدریب کے حوالے سے کوئی رائے دینی ہے آپ اس کو نوٹ فرما لیں اور اس کے بعد اسٹیج تک پہنچا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ بلا کسی تمہید کے میں اصل جو مقصد ہے یہاں حاضری کا اس کو شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا یہ وقت زیادہ سے زیادہ جو اصل مقصد ہے یہاں آنے کا اس میں استعمال ہو سکے۔ مدارس دینیہ میں درس نظامی کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج تعارف نہیں۔ دینی مدارس کی چہار دیواری میں کامیاب مدرس وہی کہلاتا ہے جو درس نظامی میں شامل تمام کتابوں کو کما حق پڑھا سکے۔ میں شروع میں یہ وضاحت کر دوں کہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب سے تقریباً 11 سال پہلے دارالعلوم دیوبند میں معین مدرس کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا۔ وہاں اپنے اساتذہ کی نگرانی میں بہت سے تجربات حاصل ہوئے، بہت سی مفید باتیں تدریس کے حوالے سے معلوم ہوئی۔ تو آگے وہاں سے آنے کے بعد اپنے 11 سالہ تدریسی دورانیے میں ان چیزوں کو خوب استعمال کیا، ان پر عمل کیا تو ان کے بہت اچھے نتائج میں نے خود دیکھے ہیں۔ انہی کو سامنے رکھ کر یہاں چند باتیں آج کے اس پروگرام میں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طریقے سے مجھے پیش کرنے کی اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے سامنے فارسی سے لے کر عربی سونگ تک کی کتابوں کی تدریس کا طریقہ ہے۔ تو اصل طریقہ تدریس شروع کرنے سے پہلے چند ہدایات میں نے لکھی ہیں اپنی یادداشت کے لیے، اور لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بعد میں اگر کوئی اس کی خواہش کرے، اس کو لینا چاہے اپنی یادداشت کے لیے تو دینا بھی آسان ہو اور اس کا محفوظ رکھنا بھی آسان ہو۔ تعلیمی میدان میں طلباء کو اچھی صلاحیت سے روشناس کرانے کے لیے جہاں اور بہت ساری چیزیں ضروری ہیں ان میں ذہن سازی کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے کہ ایک طالب علم جس کی شروع کی حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی،
ذہنی اعتبار سے بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن مسلسل اس کے ساتھ فہمائش کا معاملہ کیا گیا، ذہن سازی کا کام کیا گیا، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر شوق پیدا ہو گیا پڑھنے کا اور محنت کرنے کا، اور وہ ادنا سے اٹھ کر متوسط درجے تک اور بہت سی بار درجے اعلیٰ تک بھی پہنچ گیا اس شوق کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ہفتے میں کم از کم ایک بار یا تو کسی کتاب سے، مثلاً قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آداب المتعلمین، ابن الحسن عباسی صاحب کی کتاب ہے متاع وقت الکاروان علم، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے العلم والعلماء، اور اس سلسلے کی اور بہت سی کتابیں ہیں، کسی کتاب سے یا پھر اپنی طرف سے ایسے اصلاحی اور تربیتی مضامین اور اسلاف کے واقعات طلبہ کے سامنے پیش کیے جاتے رہیں کہ جو طلبہ کے اندر پڑھنے کا شوق، مثالی محنت، وقت کی قدر و قیمت کا احساس، گناہوں سے اجتناب اور عمل صالح کا جذبہ پیدا کریں۔ واقعات سے ذہن بنتا ہے پڑھنے کا اور محنت کرنے کا۔ جب طالب علم کے سامنے بات آتی ہے کہ فلاں عالم نے، فلاں بزرگ نے اور اسلاف میں سے فلاں شخصیت نے اس انداز سے پڑھا، اس انداز سے محنت کی، تو ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اگر اسی طرح کی محنت کریں گے تو ہم بھی اپنے تعلیمی میدان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری بات، استاذ کی مثال طلبہ کے لیے آئینے جیسی ہوتی ہے۔ طالب علم اپنے استاذ کے اندر جو چیزیں دیکھتا ہے وہی چیزیں اپنے اندر منتقل کرتا ہے، اور غیر محسوس طریقے پر وہ چیزیں اس کے اندر منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اگر استاد محترم اچھے اخلاق کا طلبہ کے سامنے مظاہرہ کریں اور عمل صالح سے متصف رہے تو یہ عمل صالح اور اچھے اخلاق طلبہ کے اندر بھی منتقل ہوتے ہیں، اور اگر استاد محترم ہی خود اچھے اخلاق سے متصف نہ ہو اور عمل صالح سے متصف نہ ہو تو پھر کبھی بھی طلبہ کے اندر اچھے اخلاق منتقل نہیں ہو سکتے اور عمل صالح کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ طالب علم جس طرح اپنے استاذ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے وہ اسی کو اچھا سمجھ لیتا ہے، اسی کو صحیح سمجھ لیتا ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری چیز، درسگاہ میں طلبہ کے سامنے ایک استادانہ جو وقار ہوتا ہے، استادانہ وقار کے ساتھ رہا جائے۔ ہنسی مذاق اگر زیادہ کی جائے درسگاہ میں تو اس سے استادانہ وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے اور یہ وقار ختم ہو جاتا ہے، طلبہ بہت زیادہ بے تکلف ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے علم حاصل کرنا اور اپنے استاد سے علم کو اخذ کرنا یہ بہت مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے، زیادہ بے تکلفی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اتنا اپنے آپ کو طلبہ کے سامنے سخت بنا کر بھی پیش نہ کریں کہ جس سے وہ کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ کر سکیں۔ نہیں، پوچھنے سے اور بتانے سے ہی راہیں کھلتی ہیں، علمی میدان میں صلاحیت کی راہیں کھلتی ہیں، تو ایسے انداز سے طلبہ کے سامنے رہیں کہ جس سے استادانہ وقار بھی باقی رہے، اور اگر وہ کچھ معلوم کرنا چاہیں تو وہ آسانی کے ساتھ معلوم بھی کر سکیں، ان کو کوئی جھجک اور تکلف نہ ہو معلوم کرنے میں۔ اب ہم طریقۂ تدریس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے فارسی کی کتابوں کا طریقۂ تدریس ہم لیتے ہیں۔ فارسی کے لیے جو کتابیں ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سب سے اہم کتاب ہے تیسیر المبتدی۔ تیسیر المبتدی کے سلسلے میں عام طور سے ہمارے یہاں یہ طریقہ مدارس میں رائج ہے کہ کتاب ایک ہی گھنٹے میں ہوتی ہے۔ شروع سال میں کتاب شروع ہوتی ہے اور بعض مدارس میں ششماہی تک اور بعض میں ششماہی کے بعد تک ہی جاری رہتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو اس میں شروع میں صرف کا حصہ ہے اس پر تو اچھی خاصی محنت ہو جاتی ہے، مصادر اچھے خاصے طلبہ یاد کر لیتے ہیں، ان کو یاد کرا دیے جاتے ہیں، لیکن جو دوسرا حصہ ہے نحو کا اس پر کما حق کو توجہ نہیں ہو پاتی۔ طلبہ کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ فارسی میں بھی نحو ہوتا ہے اور فارسی میں بھی نحوی قواعد ہیں۔ وہ سارا زور استاذوں کا اور طلبہ کا عموماً حصہ صرف پر لگ جاتا ہے، اور پھر حصہ نحو ایک تو اس میں ہے ہی بہت مختصر، دوسرے وہ نہایت تیزی کے ساتھ میں جلدی کے ساتھ میں ہوتا ہے تو طلبہ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے میرا اپنا تجربہ یہ ہے، میں نے ایک سال ایسا کر کے دیکھا ہے ایک مدرسے میں جہاں میں نے فارسی کی کتابیں شروع میں پڑھائی ہیں دارالعلوم دیوبند کے بعد، کہ اگر تیسیر المبتدی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور اس کا حصہ صرف کو الگ گھنٹے میں رکھا جائے اور حصہ نحو کو الگ گھنٹے میں رکھا جائے تو اس سے اچھے نتائج سامنے آتے ہیں۔ ہم نے
ایک بار ایسا کر کے دیکھا کہ حصہ نحو کو الگ گھنٹے میں رکھا اور الگ استاد سے متعلق کیا، اور حصہ صرف کو الگ گھنٹے میں رکھا اور دوسرے استاد سے متعلق کیا، تو شروع سال سے ہی دونوں حصے شروع ہوئے، ایک طرف حصہ صرف شروع ہو گیا، دوسری طرف نحو کا حصہ شروع ہو گیا۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ پوری توجہ استاد کی جس طرح صرف کے حصے کے پڑھانے پر رہی، اسی طرح دوسرے استاد کی پوری توجہ نحو کے حصے کے پڑھانے پر رہی، اور اس میں اجرا بھی ہوا، ترکیب بھی ہوئی، اور اصطلاحات کو سمجھانا اور ان کی مشق و تمرین بھی ہوئی۔ اگر یہ ایک ہی گھنٹے میں رکھی جائے تو پھر یہ کام نہیں ہو پاتا۔ اس لیے تیسیر المبتدی کو اس کے طریقۂ تدریس کو بہتر بنانے کے لیے اگر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور شروع سال ہی سے 2 گھنٹوں میں اس کو رکھا جائے تو اس کے انشاءاللہ اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ دوسری بات تیسیر المبتدی کے متعلق یہ ہے کہ جو طلباء فارسی پڑھنے کے لیے فارسی کی جماعت میں داخل ہوتے ہیں عموماً ان کی اردو اچھی نہیں ہوتی۔ پہلے تو حفظ کے ساتھ اور ناظرے کے ساتھ اردو پڑھانے کا بہت اچھا اہتمام ہوا کرتا تھا، لیکن اب تنزلی کا دور ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ تمام مدارس میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اکثر مدارس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ سارا زور قرآن شریف کے حفظ پر ہوتا ہے، دینیات پر کچھ توجہ لگ جاتی ہے، لیکن اردو کی طرف کما حق کو توجہ نہیں ہوتی، نقل و املا کی طرف بھی کما حق کو توجہ نہیں ہوتی۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب طالب علم فارسی میں پہنچتا ہے وہ روانی کے ساتھ اردو پڑھ بھی نہیں سکتا، اور اگر کچھ لکھوانا چاہیں تو لکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ خاص طور سے سامنے رکھا جائے کہ جو سبق ہم نے طالب علم کو دیا ہے تیسیر المبتدی میں یاد کرنے کے لیے، پہلے ایک بار اپنے سامنے اس کو پڑھوا کر سن لیا جائے تاکہ طلباء صحیح تلفظ کے ساتھ اس سبق کو یاد کر سکیں۔ اگر آپ اس کو پڑھوا کر نہیں سنیں گے تو وہ اپنے اعتبار سے جو ان کو اچھا لگے گا اس تلفظ کے ساتھ یاد کریں گے، جس میں بہت سے الفاظ کا غلط تلفظ طلباء کی زبان پر چڑھ جائے گا، اور جو چیز ایک بار رٹ لی جاتی ہے وہ جلدی سے ذہن سے نہیں اترتی، تو پھر وہی تلفظ آخر تک رہ جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ عام طور سے طلباء عربی اول میں آتے ہیں اور اس کا واسطہ خود ہمیں بھی پڑھا ہے کہ جب فعل مضارع کی بات آتی ہے تو ہر ایک فعل مضارع کہتا ہے راہ فتح کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے تیسیر المبتدی میں یہی رٹا ہے فعل مضارع۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ یہاں علماء موجود ہیں، سب جانتے ہیں کہ فعل مضارع ہے راہ کے کسرے کے ساتھ، یہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل سے مشابہت رکھنے والا فعل ہے۔ خوب اچھی طریقے سے علماء اس کو جانتے ہیں، لیکن وہ شروع ہی میں ایک تلفظ طالب علم کے ذہن پر چڑھ جاتا ہے، پھر وہ میزان میں جا کر اور نحومید میں جا کر بھی فعل مضارع ہی اس کو کہتا ہے۔ یہ ایک مثال بطور نمونے کی میں نے دی ہے، اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے دی جا سکتی ہیں۔ تو اگر سبق پڑھوا کر پہلے سن لیا جائے تو اس طریقے سے طلباء صحیح سبق یاد کریں گے اور غلط تلفظ سے ان کی حفاظت ہو سکے گی۔ تیسری بات، صاحب کتاب نے حصہ صرف میں بھی اور حصہ نحو میں بھی مختلف جگہوں میں تمرینات دی۔ ان تمرینات کا دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو قواعد ان کو پڑھائے گئے ہیں، کتاب کے اندر پڑھے ہیں، ان کی مشق ہو جائے، ان کا اجرا ہو جائے اور وہ قواعد اچھی طریقے سے طلباء سمجھ لیں۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ کتاب کے رٹوانے کی طرف تو خوب توجہ ہوتی ہے، لیکن ان تمرینات کی طرف ویسی توجہ نہیں دی جاتی جیسی توجہ ہونی چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلباء کتاب کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے، رٹ تو لیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے دونوں حصوں میں جو تمرینات آئی ہیں ان کو اس طرح حل کرایا جائے کہ طالب علم اصطلاح کی صحیح شناخت کے ساتھ وجہ شناخت بھی بیان کرے، یہ بھی شناخت کرے کہ یہ اسم ہے، اور ساتھ میں اس کو بھی بتائے کہ اسم کیوں ہے۔ یہ شناخت کرے کہ فعل ہے، ساتھ میں فعل ہونے کی وجہ شناخت بھی بتائے۔ اب سے کئی سال پہلے ہاسوٹ میں امتحان کے سلسلے میں جانا ہوا۔ گجرات کا مشہور مدرسہ ہے جامعہ مظہر سعادت، تو وہاں فارسی کی جماعت کا امتحان لینے کا اتفاق ہوا۔ فارسی کی پہلی تھی تو استاد نے بتایا کہ ہم اس میں ترکیب بھی کراتے ہیں، آپ ان سے ترکیب بھی کرائیے۔ تو میں نے ایک جملے کی ترکیب کرائی، تو طالب علم نے ترکیب کی کہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب میں نے اسے معلوم کر دیا کہ بھئی جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یہ آپ نے کیسے پہچانا؟ یہ جملہ فعلیہ خبریہ بھی تو ہو سکتا تھا، جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا تھا، یہ آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا؟ اب طالب علم خاموش، اس نے اتنا ہی کیا تھا، اتنا ہی اس کو یاد تھا، اس کے ساتھ باقی معاملہ کرایا نہیں گیا تھا۔ اب دوسرے سے معلوم کیا، وہ بھی خاموش، تیسرے سے معلوم کیا، وہ بھی خاموش، وہ استاد محترم بھی ساتھ بیٹھے تھے۔
تقریباً 32 سے 33 طلبہ اس میں موجود تھے فارسی کی جماعت میں. ایک بھی طالب علم اس کی وجہ شناخت بیان نہیں کر سکا. وجہ اس کی صاف ظاہر تھی کہ ان کے ساتھ یہ کام کرایا نہیں گیا تھا تیسیر المقتدی میں. پھر ان سے میں نے کہا کہ آپ نے تیسیر المقتدی کے حصے 2 میں جملہ اسمیہ کی بھی تعریف پڑھی ہے کہ جو 2 اسموں سے مل کر بنے, جملہ خبریہ کی بھی تعریف پڑھی ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچے جھوٹا کہا جا سکے. اسی تعریف سے پہچان ہوگی. جملہ اسمیہ ہوا اس لیے کہ 2 اسموں سے مل کر بنا. جملہ خبریہ ہوا اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکتا ہے. تو جب تک اس کی مشق نہیں کرائیں گے تیسیر المقتدی میں, ان تمرینات پر توجہ نہیں دی جائے گی, تو طلبہ کے اندر اصطلاحات کو سمجھنے کا سلیقہ اور اس کی مہارت پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو تمرینات آئی ہیں دونوں حصوں میں ان پر خوب توجہ دی جائے اور ان میں اچھی طریقے سے اصطلاحات کی شناخت کرائی جائے اور وجہ شناخت بھی طلبہ بتائیں, اس کو ان کو مکلف کیا جائے, ان کو اس کا طریقہ بتایا جائے اور پھر ان کی مختلف جماعتیں بنا کر رات کو اس کی نگرانی بھی کی جائے کہ طلبہ اس کا تکرار اور مذاکرہ کر رہے ہیں کہ نہیں. مذاکرہ اور تکرار کریں گے تو ان کے اندر اس کا سلیقہ پیدا ہوگا اور اس کی مہارت پیدا ہوگی. تیسری بات, مصادر شروع ہونے کے بعد روزانہ 10-12 مصادر کے ساتھ جو قواعد آئے ہیں ان میں سے ایک قاعدہ بھی یاد کرایا جائے. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ پہلے مصادر یاد کراتے ہیں, جب مصادر مکمل ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر قواعد کی طرف چلتے ہیں. کتاب کی ترتیب بھی یہی ہے. لیکن اگر سارے مصادر یاد نہ کرا کے بلکہ روزانہ مثلا الف کی تختی میں سے ہم نے 12 مصادر دے دیے اور ساتھ میں ماضی مطلق کا قاعدہ بھی دے دیا, اسی طرح پھر آگے 12 مصادر دے دیے اور ساتھ میں ماضی قریب بنانے کا قاعدہ دے دیا, اسی طرح ہم 10-12 مصادر دیتے جائیں روزانہ اور ساتھ ساتھ یہ قاعدہ بھی دیتے جائیں اور طلبہ کو اس بات کا مکلف بنایا جائے کہ وہ ان مصادر سے اس بحث کی خوب اچھی طریقے سے گردانے کریں, تو اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. ایک ساتھ ہم 2-3 قاعدے پڑھائیں گے تو ان کا سمجھنا طلبہ کے لیے دشوار ہوگا. روزانہ ایک قاعدہ پڑھائیں گے تو اس کا سمجھنا آسان ہوگا اور جب مصادر بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور ان کی مشق بھی ہوگی تو اچھی طریقے سے گردانوں میں مہارت پیدا ہو جائے گی. تو مصادر شروع ہونے کے بعد روزانہ 10-12 مصادر کے ساتھ قواعد میں سے ایک قاعدہ بھی دیا جائے, اس سے انشاءاللہ اچھا نتیجہ سامنے آئے گا. نمبر 4, گردانے یاد کرنے کے ساتھ صیغوں کی شناخت پر بھی خوب توجہ دی جائے. گردانے طلبہ یاد کر لیتے ہیں لیکن گردانے یاد کرانے کے ساتھ صیغوں پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. گردان کرنے کے بعد طلبہ سے معلوم کیا جائے کہ کون سا صیغہ ہے, اس کا کیا ترجمہ ہوگا. پھر صیغوں کی شناخت کرانے کے سلسلے میں دونوں طرف شناخت کرانے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ فارسی ہم نے گردان کرا لی فارسی مصدر سے, تو فارسی صیغہ معلوم کیا جائے. دوسری طرف یہ بھی مشق کرانے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی مصدر کو بول کر اور طالب علم سے کہیں کہ اس مصدر سے ماضی قریب کا صیغہ واحد حاضر بناؤ یا صیغہ جمع حاضر بناؤ. تو اس طرح اس کا ذہن کھلے گا اور صیغوں کو بنانے کی مہارت ان کے اندر پیدا ہوگی اور صیغوں کو پہچاننے کے ملکہ پیدا ہوگا. تو دونوں طرف مشق کرانے کی ضرورت ہے. ایک طرف تو گردانے کرانے کے بعد صیغے معلوم کیا جائے کہ یہ صیغہ کون سا ہے, دوسری طرف یہ بھی مشق کرائی جائے کہ فلاں مصدر سے فلاں بحث کا فلاں صیغہ بناؤ. اور تیسری طرف اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اردو بول کر اس کی فارسی معلوم کی جائے. کسی بھی بحث کا کوئی صیغہ اردو میں طالب علم کے سامنے رکھا جائے اور طالب علم کے سامنے رکھنے کے بعد پھر اس کی فارسی بنانے کا اس کو مکلف کیا جائے. تو اس طرح یہ صحیح طرف مشق ہو جائے گی. پھر جو گردانے ہم طلبہ کو کرائیں گے کتاب میں, گردانے زبانی یاد کرانے کے ساتھ ساتھ ان کو لکھوانے کا بھی اہتمام کیا جائے. لکھوانے میں اگر خالی لکھوانے پر اکتفا کر لیا جائے, زبانی گردانے نہ کرائے جائیں تو طلبہ ایک دوسرے کی نقل کر لیتے ہیں, اس سے پورا فائدہ نہیں ہو پاتا. تو نہ تو خالی لکھوانے پر اکتفا کیا جائے اور نہ ہی خالی زبانی یاد کرانے پر اکتفا کیا جائے, بلکہ دونوں طرح کی مشقیں ضروری ہیں کہ زبانی بھی یاد کرائی جائیں اور ساتھ میں گردانے لکھ کر لانے کا بھی طلبہ کو مکلف کیا جائے. اس سے فائدہ زیادہ ہوگا. حصہ نحو میں صاحب کتاب نے جو تمرینات دی ہیں خاص طور سے ان کو اس طرح حل کرایا جائے کہ ہر جملے کی ترکیب بھی ہو جائے. عام طور سے ترکیب کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ترکیب عربی اول میں جا کر طلبہ کرنا شروع کرتے ہیں, اس سے پہلے وہ ترکیب کے نام سے بھی واقف نہیں ہوتے. عموماً میں ہر مدرسے کی بات نہیں کر رہا, بہت سے مدارس میں ہوتی بھی ہوگی لیکن اکثر مدارس کی صورتحال یہی ہے. تو اسی کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہیں سے ترکیب بھی کرائی جائے تو طلبہ ترکیب سے آشنا ہو جائیں گے, ترکیب کے بارے میں ان کو معلوم ہو جائے گا ترکیب کہتے کسے ہیں, اور آگے چل کر پھر عربی اول کی کتابوں میں دوم کی کتابوں میں ترکیب ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں رہے گی اور اجرا اور مشق و تمرین ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں رہیں گی اور زیادہ سے زیادہ ان کو اس میں مہارت آگے چل کر ہو جائے گی.
تو جو حصے نحو میں تمرینات آئی ہیں ان کو اس طرح حل کرایا جائے کہ ہر جملے کی ترکیب بھی ہو جائے اور ہر کلمے کا اچھی طرح اجرا بھی ہو جائے. اجرا کے بغیر قواعد کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے. خالی رٹانے سے قواعد سمجھ میں نہیں آتے. جب تک ان کا اجرا نہیں ہوگا قواعد کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتے. تو تجربہ اسی بات کو بتاتا ہے. اس لیے اجراء قواعد کی طرف خاص توجہ دی جائے اور ساتھ ہی ہر سبق کے مناسب اردو جملے لکھوا کر ان کی فارسی بنا کر لانے کا مکلف کیا جائے. عام طور سے ہم یہ کام چھوڑ دینے رہبر فارسی کے لیے یا فارسی کے معلم کے لیے. اگر یہ مشق یہیں سے شروع ہو جائے تیسر المبتدی کے حصے 2 سے تو آگے چل کر ان کے اندر اور زیادہ اس کی مہارت پیدا ہوگی اور زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے بعد جو دوسری اہم کتاب ہے فارسی کی جو پڑھائی جاتی ہے ہمارے اکثر مدارس میں وہ حمد باری ہے. حمد باری لکھنے والے مصنف کا مقصد ہے لغات کو یاد کرانا ہے اور لغات کو یاد کرانے کے لیے ہی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. کیونکہ نثر کے بالمقابل نظم کا یاد رکھنا آسان ہوتا ہے اس لیے اس کتاب کو درس نظامی میں رکھا گیا ہے تاکہ نظم کی صورت میں طلبہ اسے یاد کر لیں اور لغات ان کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں. تو حمد باری میں کتاب کو رٹوانے کے ساتھ اس بات کی نہایت شدید ضرورت ہے کہ روزانہ کے سبق میں جو مختلف لغات آئی ہیں عربی کی لغت ہو یا فارسی کی ہو یا وہ اردو کی ہو ہندی یا ترکی مختلف لغات اس میں آئی ہیں تو طلبہ کو اس بات کی مشق کرائی جائے کہ یہ اس کو ہندی میں یہ کہتے ہیں اس کو فارسی میں یہ کہتے ہیں عربی میں یہ کہتے ہیں. تو لغات کی مشق کرانے کی ضرورت ہے. اگر خالی کتاب یاد کرا دی اور ترنم کے ساتھ ہم نے یاد کرا دی تو پڑھنے جب طلبہ اس کو پڑھ کر سنائیں گے بہت اچھے لگیں گے لیکن کتاب کے پڑھانے کا جو مقصد ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہوگا. کتاب پڑھانے کا مقصد اسی صورت میں حاصل ہوگا جب کہ لغات کی اچھی طریقے سے شناخت کرا کے اور ان کو یاد کرانے کا اہتمام کیا جائے. پھر اس میں بہت سی کتابت کی اغلاط بھی ہیں لغات کے تلفظ میں. تو اس میں استاذ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو سبق پڑھانا ہے تو سبق پڑھانے سے پہلے اس کی تیاری اس طرح کی جائے کہ مختلف لغات کی کتابیں اپنے سامنے رکھی جائیں. مثلا اردو الفاظ کے لیے فہرست اللغات کا جو بڑے والی فہرست اللغات ہے وہ سامنے رکھی جائے اور فارسی لغات کے لیے فرہنگ عامرہ سامنے رکھی جائے. فرہنگ عامرہ میں خاص طور سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر کلمے پر زبر زیر بھی لگا دیے گئے ہیں ان کے حرکات کو ضبط کیا گیا ہے. اور عربی الفاظ کے لیے عربی کی مختلف لغتیں ہیں مصباح اللغات ہے القاموس الوحید وغیرہ ہیں. یہ لغات سامنے استاد رکھے اور اچھی طریقے سے تمام الفاظ پر جو سبق میں آئے ہیں ایک بار نظر ڈال لیں پڑھانے سے پہلے اور اگر کسی لفظ کے بارے میں اس کے تلفظ کے بارے میں اس کے حرکات کے بارے میں شبہ ہو تو لغات کی طرف مراجعات کر لی جائے تاکہ طلبہ کو صحیح لغات بتائی جا سکیں اور صحیح لغات طلبہ یاد کر سکیں. فارسی میں اور بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. رہبر فارسی ہے گلزار دبستہ ہے فارسی کی پہلی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کے متعلق چند مجموعی چیزیں ہیں. نمبر 1 عبارت صحیح اور روانی کے ساتھ پڑھنے کی مشق کرائی جائے. بہت سی جگہوں پر امتحان لینے کا اتفاق ہوتا ہے تو طالب علم عبارت پڑھتا تو ہے لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے. وجہ اس کی ہوتی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. اگر ان کو مکلف کر دیا جائے کہ وہ 5-6 مرتبہ 5-10 بار اپنے سبق کو بار بار پڑھ لیں تو اس سے عبارت کے اندر روانی پیدا ہوگی وہ پڑھتے ہوئے بھی اچھے لگیں گے اور اس کے بعد ان کے لیے ترجمہ کرنا بھی آسان ہوگا. تو عبارت صحیح اور روانی کے ساتھ پڑھنے کی مشق کرائی جائے اور یہیں سے اس بات کی عادت ڈالی جائے کہ جہاں جملہ پورا ہو رہا ہو وہاں رک کر آگے بڑھیں. عموماً اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. آدھا جملہ پڑھیں گے اور ترجمہ شروع کر دیں گے یا جملہ پورا پڑھ دیا لیکن اگلے جملے کا بھی کچھ حصہ پڑھ دیا اور ترجمہ شروع کر دیا. یہ غلط طریقہ ہے. اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو طلبہ پھر اس کے آگے بن جاتے ہیں. تو اس بات کی عادت ڈالنے کی بہت ضرورت ہے کہ جہاں جملہ پورا ہو پورا جملہ پہلے پڑھا جائے پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کرایا جائے. نمبر 2 ایسا مطلب خیز ترجمہ کرایا جائے کہ جو محاوری ہونے کے ساتھ ساتھ عبارت کے الفاظ سے قریب تر ہو. بالکل ٹھیٹ محاورے ترجمہ کرا دیا تو اس سے کتاب کے پڑھانے کا جو مقصد ہے ترجمہ نگاری کا جو سلیقہ پیدا ہونا چاہیے طالب علم کے اندر وہ پیدا نہیں ہو سکتا. بالکل لفظی ترجمہ کرا دیا تو زبان سکھانا مقصود ہے زبان نہیں آئے گی. تو اس لیے ترجمہ ایک طرف محاوری بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ وہ الفاظ سے قریب تر بھی ہو. ٹھیٹ محاوری بھی نہ ہو بالکل لفظی بھی نہ ہو بلکہ درمیانی ترجمہ ہو. تیسری بات جو بہت اہم ہے اور عام طور سے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ عبارت میں جو صیغے آئے ہیں ان کی اچھی طرح شناخت کرائی جائے ان کتابوں کے اندر بھی. اور تیسیر المبتدی کے حصے نحو میں جو قواعد پڑھے ہیں طالب علم نے ان کا بھی اجرا کرایا جائے تب ان کتابوں کے پڑھانے کا پورا مقصد حاصل ہوگا اور پورا فائدہ حاصل ہوگا. خالی عبارت اور ترجمہ یاد کرانے سے مقصد ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا.
اب ہم چلتے ہیں عربی اول کی کتابوں کی طرف. عربی اول کی کتابوں میں سب سے اہم کتاب ہے نحوی. اساتذہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ علوم اسلامیہ کی تحصیل کے لیے علم نحو کی صحیح فہم، اس کا مکمل اجرا اور اس کے قواعد کا صحیح استعمال ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. آگے آنے والے تمام علوم و فنون کی تحصیل علم نحو پر موقوف ہے. اگر یہ بنیاد کمزور رہ جائے تو دورہ حدیث تک یہ پوری تعلیم کمزور اور بے اثر ہو جاتی ہے. اس لیے نحو کے استاذ کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس سے کما حق عہدہ برا ہونے کے لیے مندرجہ الامور کی رعایت کرنا لازمی ہے. نمبر 1، نحومیر میں اصل مقصد کتاب کی عبارت یا اس کا ترجمہ یاد کرانا نہیں ہے، بلکہ اس میں بیان کردہ قواعد و مسائل کو طالب علم کے اس طرح ذہن نشین کرانا ہے کہ متعلقہ موقع پر طالب علم کو وہ قاعدہ یا مسئلہ یاد آ جائے. عام طور سے ایک بات بہت پرانی چلی آ رہی ہے نحومیر کے تعلق سے. ہم نے جب پڑھی ہے تو اس وقت بہت سنی، اس کے بعد بھی اس کو سنتے آ رہے ہیں کہ نحومیر کو رٹ لو بعد میں کام دے گی. نحومیر کو اچھی طرح یاد کر لو، زبانی یاد کر لو، بعد میں کام دے گی. یہ بہت غلط تصور ہے کہ خالی کتاب رٹ دو بعد میں کام دے گی. اگر عبارت کا ترجمہ، کتاب کا ترجمہ یاد کرا دیا اور اس کا اجرا نہیں کرایا گیا، مشق و تمرین نہیں کرائی گئی، ترکیب کی یہیں سے مشق نہیں کرائی گئی، خالی عبارت کا ترجمہ یاد کرا دیا گیا تو کہیں بھی کام نہیں آئے گی. یہ کام جبھی آئے گی جبکہ اس میں جو قواعد آئے ہیں، جو اصطلاحات آئی ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھا ہو طالب علم نے. اگر سمجھا ہے تو آگے چل کر اس سے فائدہ ہوتا ہے، عبارت پڑھنے میں مدد ملتی ہے، عبارت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. محض کتاب کو رٹ دینے سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. فارسی نحومیر ہمارے مدارس میں داخل نصاب ہے. فارسی نحومیر میں مصنف نے بہت سی اصطلاحات کی تعریف نہیں لکھی ہے. مثلا شروع میں لے لیجیے، اسم ہے تو اسم کی تعریف نہیں لکھی، فعل کی تعریف نہیں لکھی، حرف کی تعریف نہیں لکھی. جملہ انشائیہ کی قسمیں ہیں 10، ان کے نام ذکر کر دیے ہیں 10 قسموں کے اور مثالیں دے دی ہیں، تعریف کسی کی نہیں لکھی. اور بھی بہت سی اصطلاحات کتاب کے اندر ایسی ہیں کہ جن کی تعریف صاحب کتاب نے نہیں لکھی ہے. اگر صرف کتاب کے یاد کرانے پر اکتفا کیا جائے اور ان کی تعریفات لکھوا کر یاد نہ کرائی جائیں تو کتاب کے پڑھانے کا جو مقصد ہے پورے طور پر وہ حاصل نہیں ہو سکتا. جب اسم کی تعریف ہی طالب علم کو یاد نہیں ہوگی تو کیسے پہچانے گا اسم ہوتا کیا ہے؟ جب جملہ انشائیہ کی اقسام کی تعریف اس کو یاد نہیں ہوگی تو کیسے پہچانے گا کہ یہ ندا ہے یا عرض ہے یا یہ قسم ہے یا فعل تعجب ہے، کیا ہے؟ تو تعریفات جو کتاب میں نہیں آئی ہیں ان کی تعریفات کو کسی معتبر کتاب سے، معتبر کتاب کے قید اس لیے لگا رہا کہ بہت سی کتابیں اس تعلق سے ہمارے یہاں مارکیٹ میں ملتی ہیں، موجود ہیں. تو معتبر کتاب سے جس میں جامع تعریف لکھی ہو ان اصطلاحات کی، کسی ایسی معتبر کتاب سے تعریف پہلے استاد خود اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لے اور پھر طلبہ کو لکھوائے اور ان تعریفات کے ساتھ پھر کتاب کو یاد کرایا جائے، تب جا کر کتاب کے پڑھانے کا پورا مقصد حاصل ہوگا. کتاب میں نحومیر میں جو قواعد کثیر الاستعمال ہیں ان پر قلیل الاستعمال قواعد کے مقابلے میں زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے. سبق سننے کے وقت بھی اور امتحانات میں جب امتحانات کی تیاری ہوتی ہے تو اس موقع پر بھی طلبہ کو اس بات کی نشاندہی کر دی جائے پہلے ہی کہ یہ قواعد زیادہ استعمال ہوتے ہیں یا کم استعمال ہوتے ہیں. مثلا لا حول ولا قوت الا باللہ کی 5 صورتیں ہیں تو 5 صورتیں یاد کرائی جائیں، سمجھائی بھی جائیں، لیکن ان کا جو زیادہ استعمال ہے، جس صورت کا زیادہ استعمال ہے اس کی نشاندہی کر دی جائے کون سی صورت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک مثال دی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو کتاب میں آئی ہیں اور ان کا استعمال ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، تو یہ نشاندہی کرا دی جائے کہ کون سی اصطلاحات زیادہ استعمال ہوتی ہیں، کون سی کم استعمال ہوتی ہیں، تاکہ طلبہ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور جو زیادہ کثیر الاستعمال ہیں ان پر زیادہ توجہ دے سکیں. سبق کو سمجھانے میں طول بیانی اختیار کرنے کے بجائے اختصار کا پہلو اپناتے ہوئے زیادہ سے زیادہ زور مشق و تمرین پر صرف کیا جائے. بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ نحومیر میں ہدایت النحو کی باتیں، قافیہ کی باتیں، بہت سی جگہ تو شرح جامع کی بعض باتیں بتانی شروع کر دیتے ہیں، جس سے جو اصل مقصد ہے کتاب کا وہ بالکل فوت ہو جاتا ہے. یہاں تو تعریف اور تعریف کے ساتھ مثال پر اس کا انطباق اور اپنی طرف سے مختلف مثالیں دے کر ان کا اجرا.
اور مشق و تمرین، اتنا مقصد ہے، اتنا کام کرایا جائے گا تو طلبہ اس کو کر بھی لیں گے اور کتاب کے پڑھانے کا جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اگر پورے گھنٹے ہم نے لمبی چوڑی تقریر کرتی کسی سبق کے متعلق تو ساری تقریر طلبہ یاد نہیں رکھ سکتے، جو اصل مقصد ہے، سبق کا مغز ہے، وہی فوت ہو جائے گا اور کتاب پڑھنے کا پورا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ عموماً کتاب کا سبق گھنٹوں میں سننے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اپنا تجربہ بتاتا ہے کہ اگر ہم بجائے گھنٹے میں سبق سننے کے رات میں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سبق کو سن لیں تو اس میں فائدہ زیادہ ہوگا۔ فائدہ اس اعتبار سے زیادہ ہوگا کہ جب ہم رات ہی کو طلبہ کا سبق سن کر فارغ ہو جائیں گے تو گھنٹے میں ہمیں آموختہ سننے کا موقع ملے گا اور مشق و تمرین اور اجرا کا بھی خوب موقع ملے گا۔ اگر کسی جماعت میں مثال کے طور پر 20 طلبہ ہیں عربی اول کی، تو 20 طلبہ کا سبق اگر ہم گھنٹے میں سنتے ہیں اور گھنٹہ مثلاً 45 منٹ کا ہے یا پورے 60 منٹ کا ہی ہے تو تقریباً آدھا بلکہ آدھے سے بھی زیادہ وقت ان کے سننے میں لگ جائے گا، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے طلبہ سبق نہایت پختہ سنا دیں، کسی کو واپس نہ کرنا پڑے۔ یقیناً ان میں سے 1/3 طلبہ ایسے بھی نکلیں گے کہ جن کا سبق کچا ہوگا اور ان کو واپس کرنا پڑے گا اور وہ اٹک اٹک کر سنائیں گے اور اس میں دیر بھی لگے گی۔ تو اچھا خاصا حصہ ہمارے گھنٹے کا چلا جائے گا سبق سننے میں، تو اس کے بعد پھر اس باقی ماندہ تھوڑے سے حصے میں آموختہ سنا جائے یا پھر اجرا کرایا جائے، مشق و تمرین کرائی جائے، کیا کرایا جائے، کوئی راستہ استاد کو نہیں ملے گا۔ اگر رات ہی میں سبق سن لیں تو 2-4 جو کمزور طلبہ ہوتے ہیں جماعت میں وہ بچیں گے، ان کا گھنٹے میں سن لیا جائے اور ان کا سننے کے بعد پھر آموختے کی پہلے سے ترتیب بنا کر رکھی جائے اور ترتیب یہ بنائی جائے کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار پورا آموختہ ضرور نکل جائے۔ شروع میں کتاب کی پڑھی ہوئی مقدار کم ہوتی ہے تو روزانہ پورا آموختہ سنا جائے، جب مقدار بڑھ جائے مثلا 10 صفحے ہو جائے اب اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، پھر اور مقدار بڑھ جائے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، اور مقدار آگے بڑھ جائے 4 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ اس لیے مقدار بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دے جائیں، لیکن زیادہ سے زیادہ بس 6 حصوں تک اس کو محدود رکھیں۔ کوشش یہ رہے کہ پورا آموختہ کتاب کا ہفتے میں ایک بار ضرور نکل جائے۔ تو سبق رات کو سننے کے بعد گھنٹے میں جو آپ نے آموختہ پہلے سے دے رکھا ہے پہلے اس کو سنا جائے اور اس کو سننے کے بعد پھر جو کتاب کے اندر مثالیں آئی ہیں پہلے ان کی ترکیب کرائی جائے، ان کا اجرا کرایا جائے، پھر اسی طرح کی مثالیں اپنی طرف سے۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن شریف سے اس طرح کی مثالوں کو اخذ کیا جائے اور ان کو طلبہ کے سامنے رکھا جائے اور ان کا ترجمہ بتا کر ان کی ترکیب کرنے کا طلبہ کو مکلف بنایا جائے اور اجرا کرایا جائے۔ اجرا کرایا جائے گا اور ترکیب کی یہیں سے عادت ڈالی جائے گی تو شرح تعمیر میں پہنچ کر طلبہ کے لیے ترکیب کرنا آسان ہوگا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ تحمیر رٹوا دیں اور اس کے بعد پھر ترکیب ہو جائے گی شرح تعمیر میں، اجرا بھی وہی ہو جائے گا، اس سے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ روزانہ کے سبق کے ساتھ اجرا بھی کرایا جائے اور اس سبق کے مناسب جو جملے ہو سکتے ہوں آسان جملے وہ طلبہ کو لکھوا کر یا بلیک بورڈ پر لکھ کر کے ان کی ترکیب کرنے کا مکلف بنایا جائے۔ ترکیب انہی جملوں کی کرائی جائے کہ جن کی ترکیب وہ اپنے پڑھے ہوئے اسباق کی روشنی میں آسانی سے کر سکیں۔ جو اصطلاحات ابھی پڑھی نہیں ہیں آگے چل کے پڑھنے والے ہیں، ایسی اصطلاحات اگر کسی جملے میں آئی ہیں تو اس ایسے جملے کی ترکیب نہ کرائی جائے۔ جو اصطلاحات پڑھ چکے ہیں تو ان جو جملے اس طرح کے ہیں کہ جن میں وہ اصطلاحات آئی ہیں ان کی ترکیب کرائی جائے۔ تو روزانہ مرحلے وار یہ ترتیب آگے بڑھے گی تو طلبہ کے اندر ترکیب کا سلیقہ پیدا ہوتا جائے گا اور پھر یہاں تک نوبت پہنچے گی انشاءاللہ کہ جب شرح میں تعمیل شروع کریں گے تو شرح میں تعمیل میں استاذ کو ایک بھی جملے کی ترکیب کرانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ طالب علم نحمیر میں جو اس نے مشق کی ہے اور وہاں جو اس نے اجرا کیا ہے، وہاں جو اس نے ترکیب کی ہے، اس کی روشنی میں پوری شرح میں تعمیل کی ترکیب طلبہ کریں گے، اپنی طرف سے کریں گے۔ جہاں ان سے غلطی ہوگی استاد اس کی نشاندہی کرے گا۔ یہ کوئی نظری چیز نہیں بلکہ خود میں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ 4-5 سال تک نحمیر میرے متعلق رہی ہے، پچھلے سال تک بھی نحمیر میرے متعلق تھی۔ میرا معمول یہی رہا ہے کہ ترکیب کی ہم نے شروع میں یہیں سے عادت ڈال دی نحمیر میں ہی، اور طلبہ کو بار بار وقتاً فوقتاً یہ بات کہتا بھی رہا کہ جتنی ترکیب کرا رہا ہوں تو یہاں کرا رہا ہوں نحمیر میں، شرح میں تعمیل میں ترکیب نہیں کراؤں گا، ترکیب آپ خود سے کریں گے نحمیر میں پڑھے ہوئے قواعد کی روشنی میں۔ اس کے بعد ہوتا یہی تھا کہ شرح میں تعمیل شروع ہونے کے بعد پھر عبارت کا ترجمہ کرا دیا عبارت پڑھے بغیر،
اور तलबा को मुकल्लफ बना दिया कि इस इबारत का जो तर्जमा तुम्हारे सामने हुआ है इसकी रोशनी में इबारत देख के लाए, क्योंकि तर्जमा होने के बाद फिर मालूम हो जाता है कि कौन फाइल है, कौन मफूल भी है, कौन मफूल भी है, तर्जमे से समझने में मदद मिलती है। तो पहले तर्जमा करा दिया कि इबारत देख के लाए इसकी रोशनी में और तरकीब करके लाए। तो तलबा करके लाते थे, शुरू हाथ से बेनियाज हो जाते थे और तरकीब में अच्छी खासी महारत उनको हो जाती थी। आप भी करके देखिए, आप इसका फायदा अपने आंखों से मुशाहिदा कर लेंगे इंशाअल्लाह। इजरा जो हमें कराना है नहमीर में, ये दो तरह का इजरा, दो तरह का इजरा हमारे सामने है। जो तलबा ज़हीन है और अच्छी तरह किताब को समझ लेते हैं, समझने पर कादिर हैं, उनको अगर जंजीरी इजरा कराया जाए तो इससे फ़ायदा ज़्यादा होता है। किताब की तमाम इस्तिलाहात अच्छी तरह तारीख के जहन में बैठ जाती हैं और इस्तिलाहात को समझने का बल कभी पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक जुमला है यदखुलु अतिब्बाउ बारिऊन फिल इयादत तिब्बिया। अब हम इस पूरे जुमले का इजरा कराएं। शुरू में पहले जुमले की बहस आती है नहमीर में, उसके बाद फिर आगे दूसरी इस्तिलाहात आती है। तो पूरे जुमले का इजरा इस अंदाज से कराएं जो ज़हीन तलबा है उनसे कि ये लफ्ज़ की दोनों किस्मों मौजू और मुहम्मल में से मौजू है इसलिए कि मानादार है। फिर बता भी दें इसके माना क्या है, क्या माहिर डॉक्टर क्लिनिक में दाखिल हो रहे हैं। लफ्ज़ मौजू की दोनों किस्मों मुफरद और मुरक्कब में से मुरक्कब है इसलिए कि दो से ज्यादा कलीमों से मिलकर बना है। ये तारीफ नहमीर के अंदर तलबा ने पढ़ी कि मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो दो या ज्यादा कलीमों से मिलकर बने। तो वो तारीफ ही करें कि मुरक्कब है इसलिए कि दो से ज्यादा कलीमों से मिलकर बना है। फिर मुरक्कब की दोनों किस्मों मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद में से मुरक्कब मुफीद है इसलिए कि जब कहने वाला इसे कहकर खामोश होता है तो सुनने वाले को एक खबर मालूम हो रही है, डॉक्टरों के क्लिनिक में दाखिल होने की खबर मालूम हो रही है। तो जो ये तारीफ भी किताब के अंदर पड़ी है तो इसी तारीफ की रोशनी में बताएं और इसको फिट करें। मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। जुमले की दोनों किस्मों जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया में से जुमला खबरिया है इसलिए कि इसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता है। ये तारीफ भी किताब के अंदर पड़ी है। जुमला खबरिया की दोनों किस्मों जुमला इस्मिया और जुमला फैलिया में से जुमला फैलिया है इसलिए कि इसका पहला जुज़ यदखुलु फैल। फिर फैल की शनाख्त करा देंगे। फैल इसलिए है कि इसके माना दूसरे कलीमे के मिलाए बगैर मालूम हो रहे हैं और तीनों ज़मानों माज़ी हाल और मुस्तक़बिल में से ज़माने हाल इसमें पाया जा रहा है। इसमें कौन मुस्नद है कौन मुस्नद नहीं इसकी भी शनाख्त कराएं कि यदखुलु मुस्नद है इसलिए कि इसकी इसनाद अतिब्बाउ की तरफ की जा रही है, अतिब्बाउ मुस्नद इलैह है इसलिए कि इसकी तरफ यदखुलु फैल की इसनाद की जा रही है। ये एक नमूना मैंने आपके सामने रखा है इजरा का, ये जंजीरी इजरा। इसमें पूरी किताब की इस्तिलाहात तालिब इल्म के नौ के ज़बान हो जाती है। जब रोजाना सबक के साथ साथ ये इजरा भी आगे बढ़ता जाएगा तो पूरी इस्तिलाहात ज़हन में बैठती जाएंगी और पूरी नहमीर तालिब इल्म एक मिसाल के ऊपर घुमा देगा और अच्छी तरीके से उसके अंदर मलका पैदा होगा इस्तिलाहात को समझने का और उन पर तारीफात को फिट करने का। लेकिन सब तलबा ज़हीन नहीं होते, बहुत से तलबा इस इजरा तरीक़े इजरा को कवर नहीं कर सकते, इसको महफूज नहीं कर सकते। तो उनके लिए फिर दूसरा तरीका इजरा है जो बहुत पुराना तरीका इजरा है और वो तरीका बड़ा मुफीद रहा है और आज भी मुफीद है। वो तरीका यह है कि मसलन उस्ताद सवाल करे और तालिब इल्म जवाब दे। उस्ताद मसलन सवाल करे अतिब्बाउ बारिऊन लफ्ज़ की कौन सी किस्म है, अब तालिब इल्म बताए कि ये मौजू है। अब साथ में उससे पूछा जाए कि आपने कैसे पहचाना कि ये मौजू है, अब वो बताए तारीफ फिट करके ये मौजू इसलिए है कि मानादार। फिर उस्ताद सवाल करे कि लफ्ज़ मौजू की कौन से किस्म है, अब तालिब इल्म बताया कि लफ्ज़ मौजू की दोनों किस्मों मुफरद मुरक्कब में से मुरक्कब है। अब उससे सवाल किया जाए कि आपने कैसे पहचान लिया कि मुरक्कब है, अब वो तारीफ फिट करके बताए। तो इस अंदाज से उस्ताद सवाल करे और तलबा इसका जवाब दें और आपस में तलबा की जमातें बना दी जाए। एक ज़हीन तालिब इल्म के साथ दो तीन मुतवस्सित और कमज़ोर तलबा को जोड़ दिया जाए और उस ज़हीन तालिब इल्म को इस बात का मुकल्लफ बनाया जाए कि वो अपने इन साथियों को भी याद कराए और उस्ताद इसकी निगरानी भी करे। सबक सुनने के बाद रात को और आमोफ्ता याद कराने के बाद फिर तीसरा काम यही कराया जाए रात को इशा के बाद बैठकर कि तलबा इस तरह की मिसालों का बैठकर इजरा करें, उनकी तरकीब भी करें और एक सवाल करें दूसरा जवाब दें या फिर जंजीर इजरा करें। तो इससे किताब के पढ़ाने का जो मकसद है वो अच्छी तरीके से इंशाअल्लाह हासिल होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं मीज़ान की तरफ। अरबी अव्वल में जो किताबें पढ़ाई जाती है उनमें दूसरे नंबर पर बड़ी अहम किताब है मीज़ान व मुनशई। इल्म सर्फ में गर्दानों को बड़ी अहमियत हासिल है।
اس لیے گردانے یاد کرانے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گردانے اس طرح یاد کرائی جائیں کہ کسی جگہ کوئی رکاوٹ اور جھجک باقی نہ رہے۔ عموماً گردانوں کو رٹوانے پر اتفاق ہوتا ہے، صیغوں کی شناخت کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ حالانکہ طلبہ کو گردانے یاد کرانا جس قدر ضروری ہے، اتنا ہی یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہر صیغے کو پہچان کر اس کا صحیح مطلب اور محل استعمال بھی سمجھ لیں۔ لہذا استاذ کے لیے ضروری ہے وہ گردانے یاد کرانے کے علاوہ یہ کام بھی کرے کہ ہر صیغے کے بارے میں یہ پہچان کرائے کہ کون سا صیغہ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے۔ زبانی طور پر اس کی مشق کرائی جائے اور لکھ کر لانے کا بھی مکلف کیا جائے۔ یہاں بھی تحصیل المبتدی کی طرح دونوں طرفہ مشق کرانے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف تو بحث کا نام لے کر کوئی مصدر دیا جائے اور اس مصدر سے گردان کرائی جائے کہ مثلا الظرف سے آپ گردان کریں، بحث اس بات پہ مضارع معروف کی یا لام تاکید بارون تاکید ثقیلہ کی، تو بحث کا نام لیں اور کوئی مصدر ان کے سامنے رکھیں، جو مصادر آگے منشعب میں آئے ہیں انہی مصادر کو سامنے رکھ دیا جائے۔ میزان میں تمام گردانیں فعلہ کے مادے سے لکھی ہیں آسانی کے لیے، لیکن صرف فعلہ کے مادے سے گردانیں یاد کرانے پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ منشعب میں جو مصادر آئے ہیں مجرد کے، تو میزان پڑھاتے ہوئے ان تمام مصادر کو کم از کم سامنے رکھ لیا جائے، اور فعلہ کی گردان مضبوط ہونے کے بعد، فعلہ سے متعلقہ بحث کی گردان مضبوط ہونے کے بعد، اچھی طرح یاد ہونے کے بعد، پھر وہی گردان ان مصادر سے بھی کرائی جائے۔ اور اگر ساتھ میں صفوت المصادر رکھ لی جائے اور مختلف مصادر اس میں سے لے کر ان سے بھی گردانیں کرا دی جائے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو گردانیں کرانے کے ساتھ اس میں صیغوں کی شناخت کے لیے دونوں طرفہ مشق کرانے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف تو عربی صیغہ بول کر اس کا ترجمہ معلوم کریں اور دوسری طرف کوئی مصدر دے کر اس کے بارے میں کہیں کہ اس مصدر سے آپ فلاں بحث کا فلاں صیغہ بنائیے، اور تیسری طرف یہ کہ اردو صیغہ بول کر اس کی عربی آپ معلوم کریں۔ تو اس طرح طلبہ کے اندر اچھی طرح صیغوں کو پہچاننے کا ملکہ پیدا ہوگا اور کتاب کے پڑھانے کا جو مقصد ہے وہ پورے طور پر حاصل ہوگا۔ منشعب شروع ہونے کے بعد منشعب میں آگے جو مصادر آئے ہیں ثلاثی مزید فی کے، پھر آگے رباعی کے بعد پھر ملحقات کے جو مصادر ہیں، عام طور سے ان مصادر سے صرف صغیر کرانے پر اکتفا ہوتا ہے۔ ہر باب کے ساتھ صاحب کتاب نے کچھ مصادر اور بھی دیے ہیں، کہیں 2-4 مصادر دیے ہیں، کہیں ایک مصدر دیا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جتنے بھی مصادر منشعب میں آئے ہیں ان تمام مصادر سے صرف صغیر کرانے کے ساتھ میزان میں ماضی سے لے کر کے اور اس میں تفضیل تک جتنی بھی گردانیں آئی ہیں ان تمام گردانوں کو ان تمام مصادر سے کرایا جائے۔ مثلا باب نصرہ ہم نے پڑھایا ہے تو باب نصرہ کے تحت کئی مصادر صاحب کتاب نے اور بھی دیے ہیں، تو طلبہ کو اس بات کا مکلف کیا جائے کہ وہ پہلے نصرہ سے صرف صغیر اچھی طرح یاد کریں، پھر اسی بدن پر جو اور مصادر کیے ہیں کتاب میں ان سے صرف صغیر کریں، اور پھر ان تمام مصادر سے بحث ماضی مطلق مثبت معروف سے لے کر اور اس میں تفصیل تک کی تمام گردانوں کی مشق کر کے لائیں۔ پھر استاد محترم گھنٹے میں تمام گردانیں تو کرا نہیں سکتے کیونکہ گھنٹہ تنگ پڑ جائے گا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی طالب علم سے مثلا مضارع کی گردان کرا لی، کسی سے نفی تاکید بدل کی گردان کرا لی، کسی سے امر کی گردان، کسی سے نہی کی گردان، کسی سے اسم فاعل کی، اسم مفعول کی، اس طرح مختلف گردانیں متفرق طور پر معلوم کر لی جائیں تو اس طریقے سے طلبہ مشق کر کے لائیں گے اور ان کے اندر گردانوں کو کرنے کا ملکہ اچھی طریقے سے پیدا ہوگا۔ مزید فی کے جو مصادر ہیں ان سے بھی تمام بحثوں کے گردان کرائی جائے۔ آگے ملحقات کے جو مصادر ہیں بہت سے مصادر کی گردان جلدی سے زبان پر نہیں چڑھتی، بھاری پڑتی ہے، لیکن مقصد ہی ان کتابوں کے پڑھانے کا یہ کہ زبان ٹوٹ جائے اور خوب اچھی طریقے سے گردانیں کرنی طلبہ سے آ جائے، اس لیے ان تمام مصادر سے گردانیں کرائی جائیں۔ اگر منشعب خالی پڑھانے پر اکتفا کیا گیا اور اس کو رٹوانے پر اکتفا کیا گیا اور ان تمام مصادر سے ان تمام بحثوں گردان نہیں کرائے گے تو منشعب پڑھانے کا پورا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری چیز منشعب میں سامنے رکھنے کی یہ ہے کہ اس میں ابواب پڑھائے جاتے ہیں تو ابواب کی علامتیں طلبہ کو سمجھائی جائیں کہ کون سے باب کی کیا علامت ہے۔ بہت سے ابواب کی علامت تو صاحب کتاب نے لکھ دی ہے، لیکن کچھ ابواب کی علامت نہیں لکھی ہے تو ان کو بتایا جائے کہ باب افتعال کی علامت یہ ہے، اس سے پہچان ہوگی، باب استفعال کی علامت یہ ہے، اس سے پہچان ہوگی، تو وہ علامتیں ان کو لکھوا کر یاد کرائیں۔ پھر قرآن شریف میں سے جگہ جگہ سے الفاظ منتخب کر کے، صیغے منتخب کر کے معلوم کیا جائے کہ یہ کون سے باب سے ہے۔ اگر آپ نے کوئی مضارع کا صیغہ منتخب کیا ہے تو اس کی ماضی طلبہ کو بتا دیں تاکہ وہ ماضی اور مضارع دونوں کو سامنے رکھ کر متعین کر سکے کون سے باب سے ہے۔
اور اگر ماضی کا صیغہ آپ نے منتخب کیا ہے تو مضارع کا صیغہ بتا دیں تاکہ وہ دونوں کو سامنے رکھ کر منتخب کر سکیں کہ کون سے باب سے ہے۔ اس کی ضرورت مجرد کے ابواب میں پڑتی ہے، مزید بھی کے ابواب میں اس کی بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کا مضارع یہ ہے، ماضی یہ ہے۔ آپ جو بھی سامنے رکھیں گے تو اس میں علامت موجود ہوگی، تو اس علامت سے طالب علم پہچان لے گا، بشرطے کہ پہلے علامت ان کو بتائی بھی گئی ہوں اور علامتیں ان کے ذہن نشین کرا دی گئی ہوں۔ تو ابواب کی شناخت پر بھی خوب توجہ دی جائے، عموماً اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اس میں بھی اس حوالے سے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے نحو میں تو کسی نہ کسی حد تک اجرا کا اہتمام ہو جاتا ہے، لیکن صرف میں اجرا کا اہتمام نہیں ہوتا، تو یہاں بھی ضرورت ہے کہ صرف میں بھی اجرا کرایا جائے، مختلف الفاظ لا کر، مختلف صیغے لا کر ان کا اجرا کرایا جائے، اور میزان میں جتنی بحثیں آئی ہیں، جتنے اصطلاحات آئی ہیں، پھر ترتیب جس طرح نحویر میں اجرا ہوتا ہے اس کا ایک نمونہ بھی میں نے پیش کیا، اسی ترتیب سے اس میں بھی اس انداز سے اجرا کرایا جائے کہ تو وہ تمام اصطلاحات طالب علم کے سامنے آتی جائیں اور جو متعلقہ اصطلاح اس مثال پر فٹ ہوتی ہے اس کو بتاتا جائے اور ساتھ میں وجہ شناخت بھی بیان کرتا جائے۔ اجرا کا پورا طریقہ اگر بتائے کافی تفصیل ہو جائے گی، لمبا وقت ہو جائے گا، میں نے اس کو لکھ دیا ہے، ضرورت محسوس کریں تو اس کی فوٹو کاپی لے سکتے ہیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ حضرات پڑھا رہے ہیں، آپ کے بھی تجربات ہیں، یہ بات حضرت مولانا پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ یہاں مذاکرہ مقصد ہے، مذاکرہ مقصد ہے، جو میرے تجربات میں چیزیں آئی ہیں وہ سامنے رکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے تجربات میں اس سے بہتر چیزیں ہوں، آپ بھی ان کو سامنے رکھ سکتے ہیں، تو جو چیزیں بہتر سمجھی ہیں، جن سے فائدہ محسوس کیا ہے، ان کا اچھا نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اگر کوئی فائدہ یہ ضرورت محسوس کرے تو اس کی فوٹو کاپی بھی لے سکتے ہیں۔ القراءۃ الواضحہ اور مفتاح العربیہ یہ ہمارے عربی اول کے سالوں میں پڑھائی جاتی ہیں، عربی اول کے سال میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو القراءۃ الواضحہ اور مفتاح العربیہ پڑھانے کا مقصد دو مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ نحو صرف کے جو قواعد میزان اور نحویر میں پڑھے ہیں ان کا اجرا ان کتابوں میں ہو، دوسرا مقصد ہے کہ عربی بول چال کی مشق ہو، تو دونوں پہلوؤں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ جس کے متعلق نحویر ہے بس وہی اجرا کرائے گا، میرے متعلق تو القراءۃ الواضحہ ہے، میں کیوں اجرا کی طرف توجہ دوں؟ نہیں، اگر آپ یہاں نحویر کی اصطلاحات معلوم کر لیں یا میزان کی اصطلاحات معلوم کر لیں، اس کے بارے میں صیغے معلوم کر لیں، ابواب معلوم کر لیں، تو اس سے طلبہ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ مفتاح العربیہ میں عربی عبارت والا حصہ زبانی یاد کرانے پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، مگر اردو سے عربی والا حصہ لازماً تحریری ہونا ضروری ہے، طلبہ کو ان مشقوں کے لکھنے اور زبانی بولنے کا پابند بنایا جائے۔ اس میں اردو سے عربی ترجمہ کرنے کے لیے کچھ تمرینات دی گئی ہیں، تو وہ تمرینات طلبہ کو لکھ کر لانے کا مکلف کیا جائے، لیکن محض لکھوانے پر اکتفا نہ ہو۔ اگر محض لکھوانے پر اکتفا کر لیا تو جماعت میں جو ایک دو ذہین طلبہ ہوتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، باقی ان کی نقل کر لیتے ہیں، تو پتہ نہیں چل پائے گا کس نے نقل کی ہے کس نے نقل نہیں کی ہے۔ تو جملے سب لکھ کر لائیں اور درسگاہ میں سب کی کاپی جمع کر لیں، ان کاپی ایک ایک کاپی کو اچھی طریقے سے دیکھا جائے، جہاں جہاں غلطی ہو رہی ہے اس غلطی کی اصلاح کی جائے، اس کے بعد تمام کی کاپیاں بند کرا دی جائے، اور کاپیاں بند کرانے کے بعد پھر ایک ایک جملہ اردو میں بولا جائے اور ہر طلبہ سے معلوم کیا جائے کہ اس کی عربی کیا ہے۔ تو اس طرح زبانی بھی مشق کرائی جائے ان جملوں کی کہ جن کی اردو سے عربی بنانے کا مکلف کتاب کے اندر کیا گیا ہے۔ تو اس طرح طلبہ نقل پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ وہ خود سے جملے لکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہر سبق میں جو نئے الفاظ اور تعبیرات آئی ہیں ان کے معنی اور موقع استعمال لکھوایا اور سمجھایا جائے۔ خاص طور سے القراءۃ الواضحہ میں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو کوئی تعبیر آئی ہے تو اس تعبیر کی نشاندہی کر دی جائے، اور کوئی نئی لغت آئی ہے تو اس لغت کی نشاندہی کر دی جائے، واحد ہے تو اس کا جمع بتا دیا جائے، جمع ہے تو اس کا واحد بتا دیا جائے، اور اس طرح طلبہ کو یاد کرایا جائے تاکہ الفاظ کا اچھا خاصا ذخیرہ ان کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ تمام تمرینات پہلے زبانی یاد کرائی جائے پھر تحریر لکھوائی جائے۔ بعض اوقات اساتذہ محسوس کرتے ہیں کہ ان تمرینات میں سوال ہی کے الفاظ کو طالب علم سے دہرانے کی مشق کرائی گئی ہے، جس سے طالب علم کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا، اس لیے وہ تمرینات کو یا تو بیکار سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی طرف کما حق کو توجہ نہیں دیتے، لیکن یہ طرز عمل درست نہیں۔ ان تمرینات سے طالب علم کو عربی جملہ بولنے کی رفتہ رفتہ عادت پڑ جاتی ہے۔ بہت سی تمرینات ایسی آتی ہیں کہ ان میں سوالات ہوتے ہیں، جواب دینے کا مکلف ہوتا ہے طالب علم، تو اس میں محسوس کرتے ہیں کہ سوالات میں جواب جو کتاب میں عبارت پڑھی ہے اوپر، جو جملے اوپر پڑھے ہیں انہیں کو دہرانے کی بات کہی جا رہی ہے، کوئی خاص فائدہ سے نہیں ہے، نہیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ انہی جملوں کو جواب کی شکل میں جب طلبہ اپنی زبانوں پر لائیں گے دہرائیں گے تو اس سے وہ ان کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھیں گے اور پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ ان کتابوں کو پڑھانے کا اصل مقصد طالب علم کو عربی بولنے کا عادی بنانا ہے۔
اس لیے ان کتابوں کے درس میں حتی الامکان عربی بولنے کا انتظام ضروری ہے۔ جو استاد القراءۃ الوالیہ پڑھاتے ہیں یا مفتاح العربیہ پڑھاتے ہیں تو ایسے جملے کہ جن کو طلبہ سمجھ سکیں وہ عربی میں بولنے کی عادت ڈالیں، اور درسگاہ میں پہنچنے کے بعد کوشش کریں کہ کوئی اس طرح کا اردو جملہ زبان پر نہ آئے، بلکہ طالب علم سے کوئی بات کہنی ہے تو وہ عربی زبان میں کہی جائے۔ بہت سے جملے ایسے بھی ہوں گے کہ طلبہ ان کو نہیں سمجھیں گے، لیکن جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو آہستہ آہستہ کتاب کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور مشق و تمرین کا سلسلہ آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ان جملوں کو سمجھنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور عربی بولنے کی ایک عادت طلبہ کو پڑ جائے گی۔ عموماً اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس لیے بہت ساری کتابیں عربی ادب کی اور عربی کی ہمارے طلبہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن عربی بولنے پر وہ قادر نہیں ہو پاتے۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس کی مشق نہیں ہوتی۔ تو اگر گھنٹے میں اس کی طرف توجہ ہوگی تو طلبہ کے اندر عربی بولنے کی عادت اچھی طریقے سے پیدا ہو سکے گی۔ اب ہم چلتے ہیں عربی دوم اور سوم کی کتابوں کی طرف۔ عربی دوم میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں ہدایت النحو نہایت اہم کتاب ہے۔ ہدایت النحو کے تعلق سے چند باتیں ہیں جو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ طلبہ کو اس کا مکلف کیا جائے کہ وہ اگلے سبق کی عبارت دیکھ کر اور اسے حل کر کے لانے کی کوشش کریں۔ پہلے ہی طلبہ کو بتا دیا جائے کل کو سبق اتنا ہوگا، آپ یہاں سے یہاں تک عبارت دیکھ کے لائیں، اور ان کو اس بات کا مکلف بنا دیں کہ وہ عبارت اس طرح دیکھ کے لائیں کہ وہ اپنے طور سے اعراب بھی صحیح لگانے کی کوشش کریں اور اس کا ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کریں اور مطلب سمجھنے کی بھی کوشش کریں حاشیے کی مدد سے یا پھر عربی شروحات کی مدد سے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے۔ جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں جس صلاحیت بنتی ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے سبق پڑھنے سے پہلے اس کا مطالعہ کرنے کا طالب علم اگر اہتمام کرے گا تو اسے صلاحیت پیدا ہوگی۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس طرح مطالعہ طالب علم کرے کہ اس کو معلوم اور مجہول میں تمیز پیدا ہو جائے، مطالعہ کرنے کی روشنی میں اسے پتہ چل جائے کہ کتنا حصہ میرے سمجھ میں آیا ہے کتنا حصہ نہیں آیا۔ تو پہلے مقدار متعین کر دیں روزانہ کہ اتنا حصہ کل کو سبق ہوگا، آپ اس کی عبارت اچھی طریقے سے دیکھ کے لائیں اور اپنے طور سے لغت کی مدد سے ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کریں اور حاشیے کی مدد سے اس کا مطلب سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ دوسری بات، وجوہ اعراب پر خاص توجہ دی جائے۔ ہدایت النحو میں وجوہ اعراب پر خاص توجہ دی جائے۔ جب طالب علم اگلے سبق کی عبارت پڑھے تو درمیان میں روک کر اس سے جگہ جگہ بالخصوص مشکل الفاظ کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ وہ وجوہ اعراب کے اعتبار سے اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے، کس حالت میں ہے اور یہاں اس کا کیا اعراب ہوگا۔ جو اس طرح کے قواعد نحوی کے اندر پڑھے ہیں تو ان کی روشنی میں طالب علم بتائے گا کہ اس پر یہ اعراب اس لیے آ رہا ہے کہ یہ 16 قسموں میں سے فلاں قسم ہے۔ تو ایک ایک لفظ میں طالب کو روکا جائے، اس کو ٹوکا جائے، اس سے معلوم کیا جائے کہ آپ نے اس کو مرفوع کیوں پڑھا ہے، آپ نے اس کو منصوب کیوں پڑھا ہے۔ اب وہ بتائے کہ مرفوع اس لیے پڑھا ہے کہ 9 مرفوعات میں سے فلاں ہے، یا یہ 12 منصوبات میں سے فلاں ہے، یہ 2 مجرورات میں سے فلاں ہے، ساتھ میں اس کی تعریف بھی فٹ کرے اور 16 قسموں میں سے متعین کرے کون سی قسم ہے، کس حالت میں ہے۔ تو اس طریقے سے کتاب پڑھانے کا جو مقصد ہے پورے طور پر حاصل ہوگا اور قواعد کا اجرا نہیں ہوتا جائے گا۔ تیسری چیز یہاں بھی وہی ہے کہ ترجمہ نہ بالکل محاوری کرایا جائے اور نہ بالکل لفظی، بلکہ ایسا درمیانی ترجمہ کرایا جائے جو مطلب خیز اور عبارت سے قریب کرے۔ بہت سے اساتذہ بالکل لفظی ترجمہ کرانے پر اکتفا کرتے ہیں، بہت سے مکمل محاوری کر دیتے ہیں، تو دونوں سے پورا فائدہ نہیں ہو پاتا۔ نہ بالکل ٹھیٹ محاوری ترجمہ ہو نہ بالکل لفظی ترجمہ ہو، بلکہ ایسا ترجمہ ہو جو الفاظ سے قریب تر ہو اور محاوری ترجمہ کا رنگ لیے ہوئے ہو۔ چوتھی چیز، استاد کو چاہیے کہ کتاب میں بیان کردہ مسائل اور قواعد کی تفہیم پر اکتفا کرے اور شروحات میں جو غیر متعلق مباحث اور اعتراضات و جوابات مذکور ہیں ان کو درس میں نہ خود چھیڑے اور نہ طلبہ کو چھیڑنے کی اجازت دی جائے۔ طالب علم کی پوری توجہ کتاب کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے اجرا پر مرکوز ہونی ضروری ہے۔ اگر اس کا ذہن خارجی مباحث میں الجھا دیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کتاب کا اصل مقصد فوت ہو جائے گا اور کتاب کے مسائل اور ان کے اجرا پر طالب علم کی گرفت کمزور ہو جائے گی اور پھر یہ کمی آگے کہیں بھی پوری نہیں ہوگی۔ اعتراض اور جواب، سوال اور جواب یا قواعد کی وجوہات کہ فاعل مرفوع کیوں ہوتا ہے، مفعول بھی منصوب کیوں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آگے شرح جامی میں آتی ہیں۔ تو شرح جامی کی مباحث کو اگر یہی ہدایت النحو میں بتائیں گے طلبہ کو تو جو کتاب کے پڑھانے کا اصل مقصد ہے بالکل فوت ہو جائے گا۔ صاحب کتاب نے خود اپنے دیباچے میں شروع میں اس کی نشاندہی کر دی ہے اور اس کی وضاحت کر دی ہے کہ میں نے قیل و قال سے اعتراض کیا ہے اور قواعد کی
علت اور وجہ بیان کرنے سے بھی اعتراض کیا ہے تاکہ مبتدی طالب علم کا ذہن پریشانی کا شکار نہ ہو. جب صاحب کتاب خود چاہ رہے ہیں کہ یہاں وجوہات نہ بتائی جائیں اور اعتراض اور جوابات کا سلسلہ نہ چھیڑا جائے تو پھر استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھے اور کتاب میں جو اصل قاعدہ آیا ہے نفس مسئلہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے اور اس کی اتنی مثال دی جائے کہ جس سے وہ قاعدہ اچھی طرح طالب علم کے ذہن نشین ہو جائے. قاعدہ ذہن نشین ہوتا ہے مثالوں سے. جتنی زیادہ مثالیں دیں گے اتنا یہ قاعدہ ذہن نشین ہوگا. مثال دینے کے بعد قاعدے کو اس پر منطبق کرنے کی بھی کوشش کی جائے اور طلبہ کو بھی اس کا عادی بنایا جائے کہ وہ قواعد کو مثالوں پر منطبق کریں. اور جتنی اس میں مثالیں آئی ہیں ہدایت النحو میں ان تمام مثالوں کی ترکیب نحوی بھی ضرور کرائی جائے. ترکیب نحوی عام طور سے یہاں نہیں ہوتی بلکہ شرح متعامل میں اس پر اکتفا ہو جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ آگے پھر قرآن شریف کے ترجمے میں اس کا اہتمام تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. یہاں نہیں ہوتا. جتنی مثالیں اسلامی ہیں ان کا بھی ترجمہ کرایا جائے مثالوں کا اور ترجمہ کرانے کے ساتھ ساتھ ان کی ترکیب بھی کرائی جائے اور نفس مسئلہ کے سمجھانے پر ہی اکتفا کیا جائے. ہر اصطلاح اور قاعدے کی تشریح میں اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ صرف کتاب میں دی ہوئی مثالوں پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ ہر قاعدے کی اپنی طرف سے متعدد مثالیں طلبہ کو بتائی جائیں پھر ان سے نئی مثالیں بنوائی جائیں اور کوشش یہ کی جائے کہ مثالیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سے ماخوذ ہوں. آگے علم الصیغہ ہے. میں مختصر کر رہا ہوں باقی اور بہت ساری لکھی ہیں. جی جی بہتر. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آگے انشاءاللہ موقع ملے گا تو آگے دیکھیں گے.